صاحب ظاہر ہے جو مذاکرات حکومت کے درمیان اور تحریک انصاف کے درمیان ہو رہے ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر آپ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی ہو اور نومبر 2024 ہو، پھر 2014 مئی 2022 نومبر 2022 سب کے بارے میں کہا کہ دہشت گردی، سیاسی دہشت گردی یہ کی گئی تھی. پھر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے خلاف کہا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کا کوئی حل نکلنے کا راستہ رہ گیا ہے آج کی پریس کانفرنس کے بعد، یا آپ ابھی بھی پر امید ہیں؟ بہت شکریہ شاہ زیب. مجھے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے سوشل میڈیا پر جو بیرون ملک سے جو کمپین چل رہی ہے، خصوصاً 26 نومبر کے بعد جو زیادتیاں ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ اس کا امیڈیٹ رد عمل نظر آ رہا ہے. اور بہت ساری باتیں جس طرح آپ نے کہا سیاسی دہشت گردی، اب سیاسی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں ایسی تھی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ ماحول بہت سازگار ہو چکا ہے اور غلط بیانی سے بھی کام لیا گیا. 26 نومبر کو تو ہمیں مارا گیا ہے. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے سے معلوم ہو. اب 26 نومبر کو کیا ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے. وہ اس پہ بھی ہمیں سیاسی دہشت گرد قرار دے رہا ہے. اب اگر ماریں گے آپ نہتے عوام کو تو پھر عوام چیخے گی. چیخنے کا حق تو نہیں چھین سکتے ہیں آپ. چاہے اب البتہ بیرون ملک بہت سارے عوامل گزشتہ 2 ہفتوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کی شکل میں چلے. اب بہت سارے سے ہم نے اپنے آپ کو لا تعلق بھی کیا ہے، لیکن یہ ہیں کہ موجودہ وقت جو ہیں ایسے بیانات کا نہیں تھا. پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہو یا عملاً ہو یا سیاست میں ہو ہماری توپوں کا رخ فوج یا ان کے اداروں کی طرف ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شہداء کے ساتھ یا ان کے خاندانوں کے ساتھ بار بار ہم اظہار محبت، اظہار عقیدت کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فوج کے ادارے کو جو ہے سیاست کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو جو ہے انڈسپیوٹڈ ایک ادارہ تسلیم کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو جو ہے قدر کرنی چاہیے. لیکن جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہیں تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہمارے درجات بلند کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور یہ بیانات سن کے کوئی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. البتہ بہت سارے نوجوان جو ہیں، یوتھ جو ہیں، وہ پھر اس پہ ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریس کانفرنس کا یہ حصہ کہ مذاکرات خوشائند ہیں اور آلریڈی جو ہے اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات سے مذاکرات پہ کوئی اثر پڑنا چاہیے. جو آپ نے بات کہی کہ جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل آپ کو یہ پریس کانفرنس لگی، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فیک نیوز ہوتی ہے جسے پارٹی بھی ڈسٹینس اختیار کرتی ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کا نیٹ ورک اس جماعت کو اعتماد دیتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو جعلی خبروں کا نیٹ ورک ہے یہ ملک میں نہیں ملک سے باہر ہے، وہاں سے چلایا جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن کو پی ٹی آئی آفیشلی اپنے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے یا پھر ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، جو بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ نہ کریں؟ شاہ زیب، پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ایک حد تک سچ بول سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ظلم اور جبر کے خلاف بعض لوگ ذمہ دارانہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی صفوں میں گھس کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عادل راجہ ہے یا ایدر میدی ہیں یا اور بھی ایلیمنٹس ہیں، اور ان کی ایک ٹیم ہے. وہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی ہمدردیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں، فوج کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں. بار بار ہم کہہ چکے ہیں اور خان خود ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے، لیکن پھر ان لوگوں کے دیے گئے بیانات نیریٹو کی جو قیمت ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے اندر جو قیادت ہے ان کو چکانی پڑ رہی ہوتی ہے. بار بار ہم کہہ چکے ہیں، نوجوانوں کو کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے فالوور کو کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ہے
ہیں وہ ڈسوسیٹ کرے، اور اگر یہ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے لیے مصیبت تکالیف کا باعث بن رہے ہیں، خان کے لیے تکالیف کا باعث بن رہے ہیں۔ اور ابھی بہت سارے مثال کے طور پہ رچرڈ گرینیل کا جو بیان آیا، یا اس سے پہلے بیلسٹک میزائل پہ جو سینکشنز لگی ہے، تو باہر سے جو بیانیہ آیا پی ٹی آئی کے بیانیے سے یکسر مختلف ہیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی نظام یا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچنے میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہے، وہ شخص جو ہے وہ نہ پی ٹی آئی کا ہے اور نہ وہ کوئی محب وطن ہو سکتا ہے۔ اور بر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ازالے کی کوشش بھی کی گئی، مگر نون لیگ رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اب نون لیگ تو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور ان کے اتحادی بھی کر رہے ہیں، آج کی پریس کانفرنس تو پھر اس کے برعکس تاثر دے رہی ہے۔ شاذیب، میں اگر یہ بھی کہوں نا کہ نون لیگ بھی مذاکرات کر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیک وقت کر رہی ہے، یہ دکھاوے کے لیے کچھ اور ہے، اندرون خانہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الگ سے ایک بیک ڈور کھلا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ بیک ڈور نہیں ہے، بیسیکلی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، سہولت کاری ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے۔ آج اپنے پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بادل ناخواستہ ذکر کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے ہی پازیٹیو انداز میں بڑھ رہی ہے۔ یہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور اداروں کا اور سیاست کا، جمہوریت کا، قانون کی بالادستی کا، یہ سب پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اور جو غیر یقینی صورتحال سے پاکستان آج دوچار ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہیں، جو آپ نے اپنی معیشت قرضوں کے سہارے کھڑی کی ہیں، سب کو ادراک ہے کہ ہم جو ہیں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور پاکستان کو صحیح سمت پہ مصالحت کی طرف لے جا کے گامزن نہ کیا تو شاید ہم سب اکٹھے کائی میں گریں گے۔ یعنی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی مذاکرات کی خواہش ہے، معاملات بھی طے کیے جانے چاہیے، مگر پھر وہیں سے 9 مئی 26 نومبر دیگر واقعات پر جو رد عمل آ رہا ہے وہ محض بیانیے کا جواب ہے، یا پھر جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اس کا جواب ہے، مگر ویسے کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں نا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تو کئی دفعہ مذاکرات ہوئی ہے، 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر تک بھی ہمارے مذاکرات جاری رہے، بار بار میں اعلان یہ کہہ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ جو سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کی رضامندی اور ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو، وہ اس پہ بھی آن بورڈ ہیں، اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کو کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ چیزیں مثبت انداز میں یہ آگے بڑھ سکیں۔ یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہیں، جو لینگویج استعمال ہوئی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ بیرون ملک جو سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا گیا، یہ اس کا امیڈیٹ رد عمل ہے، اسی لیے الفاظ میں سختی بھی تھی، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہیں پر جو ہے انہوں نے حقائق سے ہٹ کے بات کی۔ اور صاحب، جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ ظاہر عمران خان صاحب مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، ساتھ میں افغانستان میں اگر کارروائی ہوئی، عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا۔ آج انہوں نے کہا کہ 2021 میں کس کے فیصلے پر دہشت گردوں کو واپس لایا گیا، کس نے انہیں طاقت اور دوام بخشا، 2021 میں کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کریں، جو شہداء ہوتے ہیں اس پر تو اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ان کی طرف سے، یہ انہوں نے کہا۔ 2001 سے 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے تمام پالیسیاں اسٹیبلش مرتب کرتی آئی ہے۔ پاکستان میں 2021 میں اگر افغانستان سے ری ایبلیٹیشن کے نام پہ ملیٹنٹس کو پاکستان لایا گیا تو یہ باجوہ اور فیض کا کارنامہ تھا، یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا۔ پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی، سیاسی قوتوں کو رضامند کرنے کے لیے فیض ہر ایک لیڈر کے پیچھے گیا، تو لہٰذا یہ ان ہی کا فیصلہ تھا جو اب ہمارے سر پہ در رہے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کر لیا تھا، اور نہ صرف پی ٹی آئی نے بلکہ پی ایم ایل این نے، جے یو آئی نے،
پیپل پارٹی نے، سب نے اس پالیسی کے ساتھ ایگری کیا تھا۔ اگر یہ غلط فیصلہ تھا، اس سے ملک کی سالمیت یا دفاع کو یا فورسز کو نقصان پہنچائے، تو ان کی انکوائری کریں۔ فیض ان کی تحویل میں پہلے سے ہیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصان ہوا، اور اگر نقصان ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ غلط پالیسی بنائی ہے ان سب کے خلاف کارروائی کریں بشمول باجوہ کے۔ اور ظاہر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے اس وقت جو معاملات تھے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک آپ کی بات درست ہے، مگر عمران خان صاحب نے بھی جو طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا معاملہ تھا اس کو میڈیا پر آ کر ڈیفینڈ کیا، جو اس پر تنقید کر رہے تھے اس پر تنقید کی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور کیا کریں، امن کا یہی واحد راستہ ہے، یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے۔ دیکھیں بعض اوقات اب جو شہباز شریف صاحب نے اس دن بیان دیا کہ جی 26 نومبر کے واقعات میں سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، تو یہ خراج تحسین والی بات تھی جو وہ پیش کر رہے تھے، انہوں نے انڈورس کیا۔ وقتاً فوقتاً حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کی پیٹھ سے لاتے رہتے ہیں، تو اس بیان کو، خان کے ان بیان کو، البتہ جو ابھی خان صاحب نے بیان دیا ہے افغانستان میں جو ایئر سٹرائکس ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو ہے ہمارا موقف واضح ہے۔ افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور اس کی اگر ایئر جو سپیس ہیں اس کو ہم کراس کر کے وہاں پہ بمبارمنٹ کرتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ بے شک اپنے ملک کی حدود کے اندر جتنی بھی آپ دہشت گردوں کے خلاف یا دہشت گردی کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہیں وہ آپ کے ڈومین میں آتا ہے، لیکن افغانستان ہمارا پڑوسی ہے، اور کہاوت ہے کہ ہمارا یعنی کسی کا اپنا مکان نہیں رہ سکتا ہے اگر وہ پڑوسی کے مکان کی بنیادیں جو ہیں وہ ہلانا شروع کریں۔ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہمیشہ ناقص رہی ہے۔ ہمارے تعلقات جو ہیں اس حکومت سے جس کا کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ نے اعلی اعلان کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی کہ ہماری لائی ہوئی ہے، ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہیں کہ پاکستان کو وہاں پہ ایئر سٹرائکس کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ ان چیزوں پہ ریویو کرنا چاہیے، اس طریقے سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں کہ آپ۔ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گورننس فیلئر ہے، گورننس کا ویکیوم ہے، توجہ وہاں ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ کے پی گورنمنٹ کی توجہ چڑھائی پر ہو، اسلام آباد میں سیاسی مقاصد کے لیے ہو۔ متعدد واقعات جس میں دہشت گردی بھی ہے، جس میں کرم کا معاملات ہیں، ان سب کا انہوں نے کہا کہ جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کا فوکس نہیں ہے گورننس پر۔ دیکھیں DGISPR کوئی محتسب تو نہیں ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کے حوالے سے رائے دے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے۔ آج جو وہ بتا رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، پیٹرول کے شعبے میں، اسمگلنگ کے شعبے میں ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ان کے کام تو نہیں ہے نا۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اب یہ صوبائی حکومت کی پرفارمنس جو ہے، یہ فوج کے ادارے کا کام ہے کہ وہ ایویڈیٹ کریں کہ کس حکومت کی جو ہے کارکردگی مناسب ہے اور نہیں ہے۔ ایسے بیانات دیکھ کے فوج کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور آپ مولانا صاحب آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ مذاکرات کا اگلا دور ہونا ہے، پی ٹی آئی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ہی جائے گی، اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ جی خان صاحب بڑے پازیٹیو ہیں۔ میں شاہزیب آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو معاملات پاکستان کے جس نیج پہ آ چکے ہیں، جتنی غیر یقینی صورتحال ہیں، جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے، اس کا تقاضا ہے، پاکستان کی سالمیت کا تقاضا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ یہ سوتنوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسیں کر کے الزامات لگا کے بے بنیاد ہم پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ڈس سروس کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان میں امن، یکجہتی، رواداری کے پیغام کو فروغ دینا ہے۔ خان نے اس پہ مؤخر کی اپنی جو کال انہوں نے دی تھی ریمیٹنسز کے حوالے سے، ایک جسچر آف گڈ ول تھا۔ پی ایم ایل این نے وہ مؤخر نہیں کی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کنٹینیو کر رہی ہے، جب مذاکرات کا آؤٹ کم نکلے گا پھر اس کو وڈرا کیا جائے گا۔ یہ تو علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ کنٹینیو کر رہی ہے، عمران خان صاحب نے خود بھی کہا کہ وہ تو ہے، جاری ہے۔ دیکھیے نہیں، میں آپ کو عرض کروں نا، اگر جاری ہیں تو ابھی تک آپ نے کہیں پارٹی کا کوئی اعلامیہ دیکھا ہے کہ ہم کال دیتے ہیں اور آپ اس طرح کریں کہ بلاک کر دیں، سٹاپ کر دیں؟ ابھی تک پارٹی کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا ہے۔ مگر پارٹی ڈسٹنس کر رہی ہے، بٹ کل حامد رضا صاحب نے بھی یہ بات کہی، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ ہوا، اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کہی۔ دیکھیں معنی رکھتا ہے، افیشل 3 لوگ ہیں، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب خان اور شیخ وقاص اکرم صاحب۔ ان کی طرف سے اگر کوئی اپیل جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے افیشلی پاکستانیوں کے اوورسیز پاکستانیز کے نام کے ریمیٹنسز جو ہیں سٹاپ کر دے،
یا بھیجنا بند کر دیں. ابھی تک تو آفیشلی کوئی اس طرح کی کوئی اپیل نہیں گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مروت صاحب، حامد رضا صاحب نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد باہر بات کی، ظاہر انہوں نے ترجمان بھی مقرر کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو رائٹ سائڈ پر عمر ایوب صاحب کھڑے تھے، الٹے ہاتھ پر اسد قیصر صاحب کھڑے تھے. جی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ آفیشل یہ مذاکرات کے حوالے سے بات ہیں، لیکن ریمیٹنسز پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں کوئی فنکشنل کال دے دی گئی ہے کہ جی آپ ریمیٹنسز جو ہے امیڈیٹلی سٹاپ کر دیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچ کے کوئی فیصلہ کر لیں، اور تب تک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ریمیٹنسز کی بائیکاٹ جو ہیں اس کی کال دے دی جائے گی.